علی بھائی اگلا سوال ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ان کو کیا مقام حاصل صلی ہے؟ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنا ہے کہ ان کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو گیا تو انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا اور ان کی موت بھی غریب الوطنی میں ہوئی۔ پلیز ان کے فضائل و حالات و واقعات پر کچھ روشنی ڈالیں۔ سر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو حالات بیان کرنے کے لیے بڑا پتھر کا دل چاہیے، اتنے سوز و گداز والی زندگی ہے ان کی۔ ہاں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود صادق اور امین ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی عہد وفا کرنے والا اور زہد میں میری امت میں نہیں ہے، یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے، ابو ذر غفاری۔ اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ برتن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے، اپنے ہاتھوں میں پانی پیا کرتے تھے، یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی مثل زہد میں ابو ذر غفاری ہیں۔ یہ لفظ ہے ابو ذر غفاری، غفاری نہیں ہے لفظ، غفاری زیر ہے اور فا کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے لاڈلے اصحاب میں سے تھے۔ صحیح بخاری میں ان کے قبول اسلام کا پورا واقعہ موجود ہے۔ ان تک جب دعوت پہنچی کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے ہیں مکے کی سرزمین میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا، تو یہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ، تو انہوں نے بتایا ہاں اس طرح ایک شخص ہے۔ پھر یہ خود رخت سفر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ شریف میں۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے، یعنی مکہ شریف میں اب ڈر بھی رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے، کہ اگر میں کسی سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے۔ تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا، اور کہتے ہیں میں جتنے دن وہاں رہا نا تو آب زمزم ہی پیتا تھا۔ جب میری کھجوریں ختم ہو گئی، زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی، زمزم طاقت والا پانی۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے آبزرو کیا نا تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، کہ پردیسی ہے، کھانا شانا کھلایا، رات ٹھہرایا۔ کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو، نہ میں نے ان کو بتایا۔ یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا ٹھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں پہلے دن ہی کسی کو رفع الیدین شروع کروا دیں، اتنا آسان نہیں ہوتا یہ۔ تو دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، تیسرا دن بھی۔ تو 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا، تو انہوں نے کہا میں یعنی ایک، اور حضرت علی نے بھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں۔ تو ان کا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس طرح۔ تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے، نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور سر اسلام کیا قبول کیا، اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، جب مکے میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا، ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے، تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں مطلب بتا دوں گا، ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ جناب آگے مکے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے، خوب مارا، حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن چونکہ بنو ہاشم سے تھے اور بنو ہاشم آپ کو پتہ ہے متولی تھے کعبہ شریف کے،
انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے, کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے, پہلے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے, تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارا تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو ہاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی پشت پہ تو کھڑے رہے نا, اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے کہ اے شعیب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے. اس لیے انبیاء ڈومیننٹ قبائل میں آتے ہیں جو شریف النفسی والے ہوتے ہیں, جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا. تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا, پھر ان کی پٹائی ہوئی, پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے. یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے, اور بلکہ بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اس نام کا پورا چیپٹر بنایا ہے, ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. باقی یہ درویش صفت آدمی تھے اور دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی, اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا. نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے نا, اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں. چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہوا تھا, تو اس لیے وہ صحابہ کرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیے گئے, اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا. انہوں تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی, وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے, اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا جب وہ چٹائی کے نشان دیکھے, ان کا یا رسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ فرمایا کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹو, اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھلی. جن لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں, جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا وہ پیریڈ دیکھا تھا, پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائے احد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے 8 سال بعد پڑھی, اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے, اور اس میں کئی چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے, اور ان کا پھل تم نے کھانا ہے. وہ دنیا سے اسی طریقے سے گئے ہیں, دفن بھی نہیں دیا گیا کئی لوگوں کو. نمبر 2, اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے ایک فتح شکست میں بدل گئی تھی, جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے. اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا, اور وہ فتح شکست میں بدل گئی کہ انہوں نے مال غنیمت لپیٹنے میں نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کر دی, تو تاکہ بعد میں یہ معاملہ نہ ہو. تو وہاں آپ کا خطبہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ, اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں, اللہ نے دکھا دیا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا, اور تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے. اس سے زیادہ کیسے آپ ڈر سناتے؟ اب یہ ساری چیزیں موجود تھیں. آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا, ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے 2 خزانے عطا کر دیے, ٹھیک ہے, زمین کی خزانوں کی چابیاں, اور جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اور ہی قیدہ بنا لیا. اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے, یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہے مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر, اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی. پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی یعنی دنیا کی محبت کا شکار ہو جائیں گے. اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے. دن کا وقت تھا, تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا. لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے, آج بھی احد پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں,
مسجد نبوی سے بھی نظر آتا ہے، اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا. اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کر دوں. اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف، یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لیے سب خیرات کر دوں. اب مجھے بتائیں، جن لوگوں نے، یہ ابو ذر غفاری راوی، جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی ہوئی تھی، جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے، وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی. تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا، المستدرک الحاکم میں تو ڈیٹیل موجود ہے. یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں، اکثر لوگ صحابہ کرام کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں، مطلب پوری زندگیاں لگ جائیں تو وہ واقعات بیان کرتا رہے انسان، ختم نہیں ہوتے. اس میں 3 بڑی کتابیں ہیں جو یعنی اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہیں. اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ کتاب ہے وہ ہے اسد الغابہ. امام ابن اثیر المتوفی 630 ہجری نے 8000 صحابہ کے حالات و واقعات جمع کیے ہیں اس کے اندر. یہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے شرح کے ساتھ. اس کی شرح لکھی ہے الاصابہ امام ابن حجر اسقلانی نے، المتوفی 852 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات و واقعات، یہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس. اسد الغابہ کی شرح الاصابہ، اور ایک اور کتاب ہے امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری، الاستیاب ان کی کتاب ہے. وہ ابھی اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ فضائل صحابہ جو چیپٹر ہیں بخاری میں، مسلم میں، وہ آپ کو چند ایک واقعات ملیں گے ڈیٹیلڈ. آپ کو المستدرک للحاکم میں جو 4تھی اور 5ویں جلد ہے نا، جو اردو ترجمے والی بریلویوں نے چھاپی ہے، وہ تو ساری ہے ہی صحابہ کرام کے بارے میں، اور ڈیٹیلڈ حالات ہیں. ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آپ کو آلموسٹ جتنی میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں آپ کو مل جائیں گی. اس میں یہ حدیث نبی علیہ السلام نے، یعنی یہ حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے، کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. اور آپ نے یوں انگلیاں ڈالی. اور ابو ذر غفاری کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے حضرت عثمان کے دور میں. یہ بات عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں نہیں کہی تھی؟ وہ بھی ہے، وہ تو صحیح بخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. سیم الفاظ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حاکم میں ہے. آپ مستدرک الحاکم کا چیپٹر کھول لیں. وہ تو یزید کے دور تک گئے تھے نا، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوئے ہیں. یعنی حضرت عثمان غنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ، یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا. تو یہ یعنی اس میں پھر حدیث میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام سے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، تلوار اٹھا لوں؟ آپ فرمایا صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حق بات کی تلقین کرتے رہنا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو حاکم میں ملے گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان قریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا، شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا. اور سر ایک بڑی دردناک حدیث ہے ابو ذر غفاری کے بارے میں، وہ حاکم میں ہی ہے، المستدرک الحاکم میں. غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی. یہ پہلا اور آخری موقع تھا، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، سپر پاور تھی دنیا کی. 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا، الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا کوئی مریض ہو، یا کوئی عورت ہو، یا کوئی معذور ہو. منافقین آگے بہانے کر رہے تھے. کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے. بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے، وہ بھی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے. تو المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب، تو نبی علیہ السلام کو آ کے کوئی بتاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا، پیچھے رہ گیا. تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے. پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں، یعنی جڑے نعرے مارتے سن اونچے اونچے
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ سر وہ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں, تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے, وہ بھی نہیں آیا. اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا, رجسٹر تھا, لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح, یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی. تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک, آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا, نہیں آئے گا تو نہیں آئے. تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا. آیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا. اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر, وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ, اونٹ چلنے سے انکار کر دے, کوئی کر سکتا ہے؟ اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر, 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے. سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے, پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے, پانی نہیں راستے میں پینا. ریگستان میں تو کئی کلومیٹرز تک کچھ بھی نہیں ہوتا, بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ, اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے, تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا, پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں. حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ رہا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا, یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو. یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے, آپ کی محبت, آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا. تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں. تو جب ہم نے پہچان لیا نا, تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے, اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. دنیا سے کیا کہہ رہے گے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے, یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے, میں بعد میں بیان کروں گا, پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں. کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے, وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا, کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ, ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے, اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا, اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں, یہ سب کے بارے میں ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے, طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے, پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے, حالانکہ خمس ملتا تھا, خیرات کرتے تھے. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو, تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے, ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا, اس کو آپ واپس بلائیں. تو حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا, یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو, تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو,
تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا, تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا, صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس, شہر سے ہٹ کے, تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا, لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں, کسی بیابان کے اندر, ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے, آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے, اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں, اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں, میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم کی اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے, امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر, دیکھنے والے ہیں. جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں, پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ, وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری, اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا, صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے, آپ کو کفن کون دے گا, آپ کو غسل کون دے گا, آپ کو دفنائے گا کون, میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا, پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا. تو نے فکر نہیں کرنی, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا, گزرگاہ پہ, جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے. اللہ میرا بندوبست کر دے گا. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام, ابن مسعود بھی زہد کے امام, ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے, ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا بی بی کیا ہوا, ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی, چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ, دنیا سے بھی اکیلا جائے گا, اور قیامت والے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا, ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے, ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے.
جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے. غریب المطنی میں مرا ہے، اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے. ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے، اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے، اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا. ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے، تو کیا وہ ناکام ہو گیا ہے؟ اگر مزارات ہی دلیل ہیں کامیابی کی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا. یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المصطلح الحاکم میں مل جائیں گی. تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر. شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے. آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں، چاہے امام غزالی کی ہوں، رسالہ قشیریہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں، تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے. سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں، ان کو یاد کوئی نہیں کرتا، اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.